السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ یہ کیوں منائی جاتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، اور اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا کیسا ہے، آج ہم یہ دو کنفیوژن آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 11ویں شریف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے منائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کنفیوژن کو دور کریں گے۔ دوستو، مفتی اکمل صاحب پاکستانی وہ یہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ 11ویں شریف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں منائی جاتی، بلکہ ان کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غربا اور مساکین کے لیے کھانا بنوایا کرتے تھے، اور اس کو کھلا کر ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچایا جائے۔ جی ہاں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں وہ نسبت معنوی نہیں ہے، بلکہ صرف لفظی نسبت ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا جانور ہے، یہ زید کا جانور ہے، یہ عمر کا جانور ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی فاتحہ ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فاتحہ سے ثواب پہنچانا ہے۔ غربا اور مساکین کو کھانا کھلا کر اس سے ثواب پہنچانا مقصود ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر ایسی بات ہے تو شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اور آپ اور بچہ جانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، جو سیدنا حسن حسین کی نسل سے ہیں۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ 11ویں شریف کی دیکھ دراصل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی یاد کے لیے ہے اور ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مقصود ہے۔ اس میں دوسری بات جو پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کھانا کیسا ہے، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو کھانا ہے، جو جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جس جانور پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ لیکن مفتی اکمل صاحب پاکستانی کا یہ کہنا ہے کہ یہ کھانا اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کی نسبت جو لفظی نسبت ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی فاتحہ ہے تو یہ ان کا سمجھنا غلط ہے۔ اگر اس طور پر ہے تو جائز ہے، لیکن اگر اس میں شک پیدا ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدعقیدہ ہوتے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہم کیوں بنوا رہے ہیں، وہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ اور پیر پرستی میں اتنا زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ یہی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں کے لیے کھانا بن رہا ہے، یہ فلاں بزرگ کے لیے ہی کھانا بن رہا ہے، انہی کے نام کا کھانا بن رہا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی نیت کر لیں تو اس میں شک پیدا ہو گیا، اور جب کسی کھانے میں شک پیدا ہو جائے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا کھانا آئے، اگر آپ کو اس طرح کے کھانے میں دعوت دی جائے جس میں آپ کو شک پیدا ہو جائے کہ کیا واقعی اس نے اس نیت سے بنوایا ہے، اس کی نیت بنوانے میں کیا ہے، یا وہ خود نہ بتا پائے، صحیح طور پر اس کی ترجمانی نہ کر پائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے دور رہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کا اصول ہے کہ جس چیز میں شک پیدا ہو جائے اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس سے دو باتیں صاف ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 11ویں شریف 11 ربیع الثانی کو صرف اس لیے منائی جاتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 تاریخ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غربا اور مساکین میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی غرض سے۔ اور دوسری بات یہ صاف ہو گئی کہ یہ اللہ کے نام کا ہی کھانا ہے، اس میں کسی غیر اللہ کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس میں صرف نسبت کر دی گئی ہے۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ 11ویں شریف کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت اور خرافات کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دین میں جو چیز نہیں ہے وہ آپ دین سمجھ کر کرنے لگیں تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو پابندی کے ساتھ کرنا، اور جو نہ کرے اس کو غلط سمجھنا، اس کو لعن طعن کرنا، یہ ساری باتیں اس رسم سے پیدا ہونے لگی کہ بھائی جو 11ویں شریف کی دیکھ نہیں کرے گا وہ
فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ گنہگار ہے اور وہ اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے، تو اس طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض اور کوئی واجب چیز نہیں ہے، بلکہ محض ایک ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب اس کو لوگوں نے جو ہے رسم بنا لیا ہے اور اس کو لوگوں نے جو ہے شریعت بنا لیا ہے، تو یہ بات بالکل نامناسب ہے۔ اس لیے اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر اس کو کرے بھی تو کوئی اس کا دن خاص نہ کرے اور اس کا کوئی وقت متعین نہ کرے، کسی بھی وقت کسی بھی دن کر سکتا ہے۔ 11ویں شریف کا اگر کوئی سب سے بڑا پیغام ہو سکتا ہے تو وہ پیغام یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو عام کیا جائے، ان کی عملی زندگی لوگوں کے سامنے لائی جائے، ان کی زندگی کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا جائے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن افسوس کہ آج چند رسمی چیزوں پر ہماری قوم اکتفا کر بیٹھی ہے، اور جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل روح ہے، اس سے وہ غافل ہو چکی ہے، اور ہمارے رہبرانان قوم اور ہمارے علماء اسلام بھی عوام کو اس پہلو سے غافل رکھ رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔